حضرت اسے جو ہے وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ دوائے تواتر یا دوائے اجماع جو ہے اسے جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ ابھی آپ نے کہا نا فروع میں جو ہے وہ تو ایسی نظریات آ سکتے ہیں لیکن اصول میں نہیں آتے ہیں۔ حضرت ابھی میں آپ کے ہاں نزدیک کی میں بات بتا رہا ہوں کہ ابھی آپ کہیں گے کہ نہیں آپ ادھر نہ جائیے، اس طرف نہ جائیے، میں آپ کو بتا دوں آپ ہی کے نزدیک بعض علماء بعض مسائل کو ایمانیات میں شامل کرتے ہیں، اور آپ ہی کے علماء جو ہے وہ صحابہ کے سلسلے میں بہت سے ایسے مسائل ہیں جس کا تعلق ایمانیات سے نہیں رکھتے ہیں۔ تو ابھی میں اس طرح کی بات چھڑوں گا تو آپ کہیں گے نہیں نہیں نہیں، آپ کو بعد میں موقع دیا جائے گا، جب آپ کو ٹائم ملے گا تب آپ ثابت کریں گے۔ حضرت یا تو یہ کہیے کہ کھل کے بات کرنے دیجئے، گفتگو کے تمام زاویوں پہ بات کی جائے، ٹھیک ہے نا؟ جس طریقے سے اس دن میں بات کر رہا تھا، آج میں اچھے انداز میں بالکل بات کر رہا ہوں تو آپ اسے سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ اگر میں اس دن کی طرح بات کرتا تو آپ ایک سوال کے میرے جواب نہ دے پاتے۔ آپ کو یاد ہے ابھی تک گروپ میں کتنے سوال آپ نے کیے ہیں، کس قدر آپ نے سوالات کیے ہیں، اور میں ایک جواب جب بھی تھوڑا سا ادھر سے ادھر جانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کو سوال کا ٹائم دیا جائے گا، آپ کو موقع دیا جائے گا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ جناب؟ اگر یہی مسئلہ ہے جو آپ نے ابھی اصول بنایا ہے، اگر میں وہی اصول بنا دوں کہ ایمانیات میں اختلاف نہیں ہوتا ہے، تو میں ابھی کچھ باتیں پیش کر سکتا ہوں آپ کے سامنے کہ جن کا تعلق ایمانیات سے، آپ کے نزدیک بعض علماء اس کو ایمانیات میں شامل کرتے ہیں اور بعض سے حضرات جو اس کو ایمانیات میں شامل نہیں کرتے ہیں، تو آپ وہاں پہ کیا جواب دیں گے مجھے معلوم ہے ابھی اس کلپ کے بعد آپ کا یہ میسج آئے گا کہ آپ کا اس سے تعلق نہیں ہے، اس کے لیے آپ کو الگ سے ٹائم دیا جائے گا۔ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کے علماء نہیں، حضرت تبرسی اور مرحوم تبرسی اور نعمت اللہ جزائری یہ لوگ بہت بعد کے حضرت، ہمارے جو قدیم علماء ہیں، ہمارے جو متقدمین علماء ہیں، جو شیخ مفید اور شیخ سید مرتضیٰ، شیخ صدوق علیہ رحمہ، یہ وہ پائے کے علماء ہیں حضرت، یہ وہ پائے کے علماء ہیں جن کی باتیں، جن کے نظریہ، جن کے عقائد جو ہے وہ ہمارے مذہب کی بنیاد بنے ہوئے ہیں، جن کی تعلیمات ہمارے مذہب کی بنیادیں بنیں گی، وہ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن بالکل محفوظ ہے۔ آپ جو ہے متاخرین کی بات کر رہے ہیں، یہ مرحوم تبرسی ہو گئے، چاہیے نعمت اللہ جزائری، یہ تو ابھی کے ہیں نا، 300 سال پہلے کے یہ لوگ ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں آپ کو 700 800 900 سال پہلے علماء کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ ان علماء کو کہا جائے گا، اگر ان کے نظریات اگر ایسے آتے ہیں تب یہ کہا جائے گا کہ ہاں یہ شیعہ مذہب کے علماء ہیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو بالکل آسانی سے آپ سمجھ سکتے ہیں، لیکن اگر یہ آپ آئیں گے کہ میں نہ مانوں تو میرے بھائی اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ میں نہ مانوں کا آج تک دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے۔ حضرت بات یہ ہے کہ میں ابھی آپ سے کسی بھی چیز کا مطالبہ کروں گا تو آپ صرف ایک قول نقل کریں گے، مجھے معلوم ہے۔ میں بھی آپ سے کہوں گا کہ آپ مجھے تواتر سے آپ ثابت کریں، تحریف قرآن کی دلالت آپ ثابت کر سکتے ہیں، مجھے یہ بتا دیں، ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ آپ کسی ایک قول کو نہیں نقل کرنا، آپ کہیں کہ آپ کے مرحوم تبرسی نے یہ بات کہی کہ اجماع ہے، یا یہ تواتر کے ساتھ نقل ہوئی ہے، یا جو ہے وہ نعمت اللہ جزائری نے یہ نقل کیا ہے کہ مثلا تحریف کے اوپر جو ہے تواتر کے ساتھ روایتیں موجود، یہ نہیں، آپ ذاتی طور پہ تواتر کے ساتھ ثابت کریں، میں تب آپ کو جانوں۔ آپ نے خود نے مان لیا کہ کچھ اس چیز کو آپ کے علماء ایمانیات کہتے ہیں اور کچھ ایمانیات نہیں کہتے، تو یہ تو ایمانیات ماننے میں اختلاف ہوا نا۔ ہاں، ایک مسئلہ ایسا ہو جس کو دونوں ایمانیات مانتے ہوں پھر اس میں اختلاف کریں تو آپ اعتراض کر سکتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ نہیں آتی، بس ایسے جو منہ میں بول دیتے ہیں، یہ غلط کرتے ہیں آپ۔ تو آپ تو مانتے ہیں نا یہ قرآن ایمان میں سے ہے، جب یہ قرآن کی ایمانیات میں سے آپ مانتے ہیں تو ظاہر بات سب مانتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں غلطی کر جانا، اچھا یہ کوئی یہ بتایا کہ توحید کا عقیدہ ایمانیات میں سے ہے لیکن پھر کوئی شرک والا عقیدہ گھڑ دے، پھر آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تو ایمانیات جن سے کفر اسلام کا تعلق ہے وہ تو ہر عالم کیا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے، اور ہوتا بھی ہے، اکثر کو پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ عجیب باتیں کر رہے ہیں آپ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ آپ کے متقدمین علماء علی بن ابراہیم قمی، تفسیر قمی والے، محمد بن یعقوب کلینی اور مجموع البیان والے، یہ سارے تحریف قرآن کے قائل ہیں۔ یہ میں ثابت کر سکتا ہوں، آپ کی تفسیر صافی، مقدمہ سادس، واما اعتقاد مشائخنا وغیرہ، یہ پوری عبارت ہے۔ میں ثابت کر سکتا ہوں کہ آپ کے یہ سارے مشائخین تحریف قرآن کے قائل تھے۔
اصل میں یہ موبائل دوسرا ہے نا، میرا جو موبائل تھا اس میں خرابی آ گئی ہے، سارے اسکین رکھے ہوئے ہیں، تفسیر صافی کے، اصول کافی کے بہت اسکین رکھے ہوئے ہیں، میں کب کا بھیج چکا ہوتا، یہ موبائل دوسرا ہے اس لیے میں اسکین بھیج نہیں پا رہا، یہ میری مجبوری ہے، ورنہ میں تفسیر صافی سے بھنڈا سارا کھول دیتا کہ آپ کے سارے مشائخ تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ صرف نام لے رہے ہیں الجزائری کا، وہ تو میں نے ابھی فوٹو نکالے ہیں، ورنہ میرے پاس اس موبائل جو میرا موبائل ہے اس میں تو اسکین رکھے ہوئے ہیں سارے، وہ تو بھیج سکتا ہوں میں کہ آپ کے بڑے بڑے سارے مشائخین تحریف کے قائل تھے۔ یہ غلط فہمی آپ کی کہ ایک کال نقل کریں گے، میرے پاس ڈھیروں والے ہیں، میرا جو موبائل بند ہو گیا ہے نا، بیٹری کا مسئلہ تھا وہ خراب ہو گیا ہے، جو ویسل موبائل ہے اس میں آپ کو ڈھیروں حوالے پیش کروں گا، یہ حوالے پیش کروں گا، آپ حیران ہو جائیں گے، پڑھ پڑھ کے آپ جواب دینے تھک جائیں گے، تفسیر صافی سے پیش کروں گا، فصل خطاب سے پیش کروں گا، تفسیر قمی سے پیش کروں گا، اور آپ کے جو ہے کیا نام ہے ترجمہ مقبول سے پیش کروں گا، اور میرات العقول سے پیش کروں گا، یہ اتنے حوالے میرے پاس ہیں، بے فکر رہیں آپ۔ ابھی تو یہ آپ کی قسمت اچھی ہے کہ موبائل میرا بدل گیا، وہ خراب ہو گیا ہے، اس لیے آپ وہ اس موبائل سے بات کر رہا ہوں میں، ورنہ ایسے حوالے پیش کرتا کہ آپ کی عقل ٹھکانے جاتی، اور یہ سارے آپ کے بڑے بڑے ہیں نا آپ کے مشائخین، علی بن ابراہیم قمی، یعقوب کلینی، مجموع البیان والا علی طبرسی اور احتجاج طبرسی والا، یہ سارے آپ کے تحریف کے قائل ہیں، آپ کو ابھی تک نظارہ نہیں ہوا آپ کا، شاید آپ کا پالا نہیں پڑا، آپ کا پالا آج پڑا ہے، تو انشاءاللہ میرا موبائل ٹھیک ہونے دیں، انشاءاللہ آپ کو میں سارے حوالے دکھاؤں گا۔ حضرت چلے ٹھیک ہے، آپ بالکل اطمینان سے اپنا موبائل ٹھیک کرا لیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ سے میرا ایک مطالبہ ہے، اتنے سوال کے جواب میں آپ سے ایک صرف بات کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ ذاتی طور پہ تواتر کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں اصطلاح میں تواتر کسے کہا جاتا ہے، تواتر کے ساتھ تحریف قرآن کی، ٹھیک ہے نا، وہ روایات پیش کریں گے، ایک سوال۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ سارے متقدمین علماء جو ہے وہ تفسیر قمی اور وغیرہ وغیرہ جس میں آپ نے سارے کہا ہے، سارے متقدمین علماء تحریف قرآن کے قائل ہیں، آپ مجھے بس 2 سوال کے جواب آپ مجھے دے دیں، ٹھیک ہے نا، ابھی آپ دے دیں، رات میں دے دیں، کل دے دیں، شکریہ بہت بہت۔ دوبارہ میں اپنا سوال دہرا رہا ہوں حضرت، ذاتی طور پہ آپ کسی کا قول نقل نہیں کرنا ہے، ذاتی طور پہ آپ جو ہے وہ تواتر کے ساتھ تحریف قرآن سے مربوط روایات کو پیش کریں، ایک بات۔ سارے متقدمین علماء اہل تشیع جو ہے تحریف قرآن کے قائل تھے، ان کے دلائل، ٹھیک ہے۔ اتنے سوالات کے جواب میں صرف آپ سے 2 سوال کر رہا ہوں، اس کا جواب مجھے آپ ضرور پیش کریں گے، شکریہ بہت بہت۔ جی حضرت، جب بھی آپ کو موقع ملے، جس طرح موقع ملے، جب بھی موقع ملے، ان 2 سوال کے جواب ضرور آپ میرے لیے پیش کر دیں گے، بہت بہت مہربانی۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کا کول نقل نہیں کریں، آپ ایسے ہی پیش کر دیں یعنی یہ اپنے محدثین کا چھوڑ رہے ہیں، بار بار اپنے علماء کی بات کر رہے تھے، ہمارے علماء نے کہا ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، یہ ہے وہ ہے، اب علماء کو بھی چھوڑ دیا ہیں، یا مجھے چھڑوا رہے ہیں اور خود مانیں گے، یہ کہہ رہے ہیں کہ تم چھوڑ دو ہمارے علماء کو، باقی میں اپنے علماء کو نہیں چھوڑوں گا، یہ کیوں بھائی؟ متواتر میں آپ کے علماء سے، آپ کے محدثین سے پیش کر رہا ہوں، اور آپ کے فقہا سے پیش کر رہا ہوں، اور کہہ رہے کہ چھوڑ دو ان کو، جی متواتر کہا ہے آپ کے الجزائری نے، متواتر کہا ہے آپ کے مولانا باقر مجلسی نے آپ کے میرات العقول میں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو ان کو، یہ عجیب حرکت کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ان کا رد بھی کریں نا، مجھے بتائیں کہ کس آپ کے ان کے پائے کے محدث نے اس کا رد کیا ہو کہ نہیں یہ متواتر روایت نہیں ہے، یہ بتائیں نا کہ اس کے پائے کے کس محدث نے رد کیا ہے اس بات کا، یہ کہہ رہا ہے کہ تم پیش کرو، میں بھی پیش کر سکتا ہوں انشاءاللہ، لیکن اتنا بتاؤ کہ ان علماء کی بات کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے متقدمین علماء آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سارے، تو بالکل میں تو سارے ہی کہوں گا، اور جو انکار کرتے ہیں وہ تقیۃً کرتے ہیں، دل میں تو وہ بھی ان روایت کو مانتے ہیں، جس طرح کہ اس نے لکھا ہے آپ کے الجزائری نے کہ انہوں نے خود اپنی کتب میں تحریف کی روایت نقل کی ہیں، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے ہیں، تو یہ تو ظاہر بات ہے اس نے بھانڈا کھول دیا ہے کہ یہ چند مسلطوں کی وجہ سے کرتے ہیں، لوگوں کے لان تان سے بچنے کے لیے، یہ شیخ طوسی نے، شیخ صدوق قمی نے، یا شیخ مفید نے، یہ دوسروں نے جنہوں نے انکار کیا ہے، وہ تو نے تقیۃً کیا ہے، لان تان سے بچنے کے لیے کیا ہے، حقیقت میں وہ بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے، باقی جن کا واضح نام آپ کے علماء نے لکھا ہے وہ تو علی بن ابراہیم قمی، یعقوب کلینی، آپ کے احتجاج طبرسی والے، آپ کے مجموع البیان والے، اور آپ کے بڑے بڑے جو ہے وہ مشائخ جو تحریف قائل ہیں۔
اب تو آپ ان کا نام سن کے پہلے تو اب کہہ رہے تھے کہ نہیں یہ تو بعد والوں کی بات ہے، ہمارے مشائخ ہمارے بڑے تو تعریف قائل نہیں ہیں۔ اب جب میں نے حوالے پیش کر دیا تو آپ نے پینترا بدل دیا، اب آپ نے کہا کہ سارے مشائخ کا دکھائیں، سارے مشائخ کا دکھائیں، یعنی اپنے چند مشائخ تو مان لیا نا، یعقوب کلانی مان لیا آپ نے، علی بن ابراہیم قمی مان لیا، الحجاج والا وہ مان لیا، اور مجموع البیان والا سب مان لیا، ہاں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں سارے دکھائیں، سارے اپنے پینترا بدل لیا۔ آپ سمجھ رہے تھے کہ اس کے پاس حوالے نہیں ہیں، جب آپ کو علم ہو گیا کہ حوالے ہیں اس کے پاس تو آپ نے پینترا بدل دیا۔ بس یہ میں آخری وائس بھیج رہا ہوں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ موبائل سیٹ ہوگا تو میں بات کروں گا۔ تو محترم یہ میں نے باتیں ساری کی ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو حوالے پیش کروں گا، اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں اپنے مذہبی اصول کو سامنے رکھ کر آپ باتیں کریں، ائمہ معصومین کی مخالفت کوئی بھی آپ بات پیش نہ کریں، یہ آپ کا مذہبی اصول ہے۔ آپ آج ائمہ معصومین کو چھوڑ چکے ہیں، اور آج اپنے تقیہ باز مولوی کے پیچھے پڑے ہیں آپ، جن کا بانڈا پہلے آپ کے ہی مجتہدین نے کھول دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ برائے مہربانی اس قرآن کا نام مت لیں، کیونکہ یہ قرآن زیر بحث ہے۔ اب جب بات ہو تو یہ بات سامنے رکھ کر آپ بات کیجیے گا، ورنہ پھر آپ بات کریں نہ تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ جب موبائل سیٹ ہوگا تو میں اس موبائل سے آؤں گا۔ اب یہ میں نمبر، یہ میں محترم جو بھی ہیں یہ نمبر جو ہے وہ کاٹ دیں، یہ نمبر ڈیلیٹ کر دیں، ریموو کر دیں اس گروپ سے۔ حضرت جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، حضرت جھوٹ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ آپ کہہ رہے کہ ہمارے علماء، میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے شروع سے لے کے، ہمارے اکثر علماء، حضرت ہمارے اکثر علماء کی میں نے بات کہی ہے، اور آج بھی اور ابھی بھی میں اسی بات پہ قائم ہوں کہ ہمارے علماء کی اکثریت عدم تحریف قرآن کی قائل ہے۔ بات چھوڑنے کی بات نہیں ہو رہی ہے حضرت۔ نعمت اللہ جزائری صاحب نے جو دعوی تواتر کیا، یا مرحوم طبرسی نے جو دعوی تواتر کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ آپ خود بذات ہی جو ہے نا وہ تواتر کے ساتھ روایتوں کو نقل کر دیں حضرت، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں تو تواتر کے ساتھ آپ خود بذات ہی کیوں نہیں نقل کر دیتے ہیں؟ اگر آپ کے پاس موجود ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ کو ایک بات بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئی ہے، بالکل آپ کو ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، یا تو یہ میں نہ مانو والی ہر دھرمی آپ کے دل میں رچ بس گئی ہے، یا کوئی خاص غرض ہے۔ میں نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے کہ موجودہ قرآن جو ہے نا، اس میں ایک حرف کسی آدمی کی طرف سے، کسی شخص کی طرف سے اضافہ نہیں ہوا ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے، اضافہ نہیں ہوا ہے۔ جب اضافہ نہیں ہوا ہے بلکہ جو بھی مختصر ہی صورت میں، جیسا بعض آپ کہہ رہے ہیں نا کہ آپ کے ہمارے بعض علماء جو ہے وہ قائل ہیں اس بات کے کہ آیات اس میں سے نکال لی گئی ہیں، تو جو کچھ موجود ہے حضرت، جو کچھ تھوڑا موجود ہے وہ ہمارے نزدیک حجت ہے، وہ ہمارے نزدیک دلیل ہے۔ کوئی شخص یہ بات نہیں کہہ سکتا، کوئی چھوٹا بھی عالم دین یہ بات نہیں کہہ سکتا ہمارا، چاہے وہ مرحوم طبرسی ہو، چاہے نعمت اللہ جزائری ہو، چاہے جو بھی ہو، یہ بات ہرگز نہیں پیش کر سکتا ہے کہ قرآن کی یہ آیت کسی انسان کی اضافہ کردہ ہے، قرآن کی یہ آیت جو ہے وہ کسی مخلوق کی اضافہ کردہ ہے، ہرگز نہیں۔ لہٰذا جب ہمارا یہ عقیدہ ہو گیا کہ قرآن جو موجود ہے حرف برف اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا ہے، تو ہمارے لیے قابل حجت ہے، ہمارے لیے قابل ثبوت ہے۔ وہ آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، میں کیسے سمجھاؤں حضرت؟ اور یہ میری آخری وائس ہے میری بھی، چونکہ میرے پاس بھی وقت تھوڑا کم ہے، کہ گفتگو کے مد نظر جناب امیر معاویہ صاحب، آپ کو یہ حق نہیں بنتا ہے کہ اگر شیعہ کے کچھ علماء جو ہے تحریف قرآن کے قائل ہیں تو ان کو مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ جو آپ کا دعویٰ تھا کہ شیعہ مذہب، اسے مذہب کا نام نہیں دیا جا سکتا ہے۔ مذہب کا نام آپ کو اسی وقت دیا جائے گا جب تواتر، جب جو ہے وہ اکثریت علماء اہل تشیع جو ہے وہ قائل ہو جائے اس بات کی قرآن میں تحریف ہوئی ہے۔ اکثریت اور جمہور علماء جب اس بات کے قائل ہو جائیں کہ قرآن حاضر جو ہے وہ تحریف ہوا ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں، وگرنہ آپ کا دعویٰ جو ہے وہ بعض کے اوپر تو صادق آ سکتا ہے لیکن اکثریت اور مذہب کے اوپر ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ وگرنہ اگر آپ کو مذہب کا نام دینا ہے تو مذہب کی اکثریت کو آپ کو دلیل کے طور پہ پیش کرنا ہوگا، نہ کہ بعض افراد کو آپ پیش کر کے ان کو مذہب کا نام دیں۔ بہت بہت شکریہ۔
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ حضرت جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ کے اعتقادات ہیں۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ علی معاویہ صاحب جو دوسرے بزرگ حضرات ہیں وہ مکمل جانتے ہیں کہ اہل تشیع میں شیخ صدوق علیہ رحمہ کا کیا مقام ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اعتقادنا ان القرآن الذی انزل اللہ تعالی علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هو ما بین الدفتین وهو ما فی ایدی الناس لیس باکثر من ذلک۔ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہمارا اعتقاد یہ ہے کہ بے شک وہ قرآن جسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کیا ہے یہ وہی ہے جو دونوں دفتیوں کے درمیان ہے، اور وہی ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھ میں لیس باکثر من ذالک، اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ ومبلغ سورہ عند الناس 114 سورہ، اور سورہ کی جو حد ہے نا وہ ہمارے نزدیک سورۃ عند الناس 114 سورہ ہیں، 114 سورہ۔ ومن نسب الینا یا ومن نسب الینا انا نقول انه اکثر من ذلك فهو کاذب، اور جو بھی ہماری طرف یہ نسبت دیتا ہے کہ قرآن اس سے زیادہ ہے، یعنی موجودہ قرآن سے زیادہ ہے، فهو کاذب، وہ جھوٹا ہے۔ یہ ہمارے کبار علماء کا نظریہ ہے۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ جو ہمارے پائے کے اور مستند اور انتہائی بنیادی علماء میں شمار ہوتا ہے، ان کا نظریہ یہ ہے کہ ومن نسب الینا، جو بھی ہماری طرف نسبت دیتا ہے، ان نقول، ہم کہتے ہیں کہ انہ وقت من نسب ان نقول انہ وقت من ذالک، اس بات کی نسبت دیتا ہے کہ ہم اس سے زیادہ کے قائل ہیں، فہو کاذب، فہو کاذب، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دیکھیں یہ عصر حاضر کے ہمارے انتہائی معتبر عالم دین ہے سید کمال حیدری، انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کی جو خصوصیات ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہ من خصائص ھذا الکتاب، اس کتاب کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ عدم و تغیر ہی و تبدل ہی، کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ کما اشار لذالک جملۃ من الآیات المذکورہ، کہ جیسا کہ بعض قرآن مجید کی آیات جو ہے وہ ذکر کی گئی ہیں، اشارہ کرتی ہیں وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی لوح محفوظ و کتاب مکنون و کتاب حفیظ۔ یہ 3 آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ قرآن مجید جو ہے وہ تحریف سے بالکل ہی پاک ہے، بالکل ہی محفوظ ہے۔ تو یہ ایک اسکین ہمارا جو ہے عصر حاضر کے ایک عالم دین کی جانب سے ہے یہ جی۔ یہ اسکین جو میں ابھی بھیج رہا ہوں یہ مستقل ایک کتاب ہے جس کو حضرت جناب سید مرتضیٰ رضوی صاحب نے مستقل کتاب بنائی ہے اس کو، اور اس میں پیش کیا البرہان علی عدم تحریف القرآن۔ تو علماء کے تمام نظریات کو انہوں نے اس میں یکجا کیا ہے، اکٹھا کیا ہے کہ اس میں جو ہے وہ قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے، قرآن مجید میں تحریف واقع نہیں ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ ضرور عرض کروں گا کہ جناب معاویہ صاحب جو ہے ان سب باتوں کو تقیہ کا حوالہ نہ دیں۔ کسی ایک شخص یا کسی ایک عالم دین نے یہ بات کہی ہے کہ جو بھی شیعہ اس بات کا قائل ہے کہ تحریف قرآن نہیں وہ تقیہ کر رہا ہے، تو میری ان سے عاجزانہ التماس یہ ہے کہ حضرت کسی ایک آدمی کی بات کو پورے مذہب پہ تھوپنا صحیح نہیں ہے۔ کسی ایک کی بات کو، کسی ایک عالم کی بات کو تمام علماء کے اوپر جو ہے وہ نہیں آپ ثابت کر سکتے ہیں۔ لہٰذا انصاف کے ساتھ غور کر کے آپ گروپ پہ ضرور یہ بتا دیں کہ جمہور علماء اہل تشیع جن کا ابھی میں نے حوالہ دیا ہے، ان حضرات کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ قرآن تحریف سے پاک ہے۔ برائے مہربانی اگر اس میں بھی پھر قیل و قال اگر کرنے کا مقصد ہوگا تو آپ مجھے بعد میں بتا دیجیے گا، لیکن اتنا ضرور کہیے گا کہ ان باتوں سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ ان یعنی شیعوں کی کتاب میں جو ہے وہ جو علماء کبار ہیں، جو مضبوط اور محکم علماء ہیں، ان کی دلیل یہی ہے کہ قرآن مجید تحریف سے پاک ہے ہر طرح کی۔ جیسا کہ میں نے اپنے ابتدائی دعویٰ میں بھی یہ بات کی تھی کہ ہمارے جمہور علماء اہل تشیع جو ہے وہ قرآن کی عدم
تحریف کے قائل ہیں، اور آپ نے کہا تھا کہ مذہب تشیع جو ہے وہ قرآن میں تحریف کا قائل ہے، لہٰذا میں آپ سے یہی بات کہوں گا کہ کسی ایک دو کی بات یا تین کی بات کو لے کے جنہوں نے یہ ثابت کیا ہے قرآن میں تحریف ہوئی ہے، ان کو بات کو لے کے آپ اتنا آگے نہ بڑھیں، بلکہ دنیا کے سامنے خدا کو حاضر ناظر جان کے دنیا کے سامنے یہ بات پیش کریں کہ اکثریت اہل تشیع علماء کی تحریف قرآن کی قائل نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ جی حضرت، میں نے اسکین جو ہے وہ بقدر کفایت آپ کے لیے بھیج دیے ہیں، جس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ تو سمجھے نہ سمجھے لیکن گروپ کے اور باقی حضرات یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ چند اسکین جو ہے جس میں علماء کبار اہل تشیع شامل ہیں، جنہوں نے مکمل طریقے سے نفی کی ہے تحریف قرآن کی، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ جو کچھ قرآن حاضہ قرآن موجود ہے وہ مکمل ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کا ایک ایک لفظ جو ہے منزل ہے، نازل کیا گیا ہے، اور یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، مشعل ہدایت ہے، اور ہمارے جمہور علماء اس بات کے قائل ہیں اور بہت ہی سختی کے ساتھ جو ہے وہ منع کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید جو ہے وہ کسی قسم کی تحریف اس میں واقع ہوئی ہے۔ اور رہ گئی بات ان ایک دو علماء کی جن کے لیے علی معاویہ صاحب کہہ رہے تھے مرحوم طبرسی کی لکھی ہوئی کتابیں، تو میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے مقابل میں ہمارے پاس مختلف کتابیں موجود ہیں جنہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ قرآن مجید میں کسی قسم کی تحریف نہیں ہوئی، اور جو حضرات ان کو دلیل بناتے ہیں ان کا دلیل بنانا صحیح نہیں ہے۔ قرآن کی نص اور آیات موجود ہیں جس سے تحریف قرآن کا انکار کیا جا سکتا ہے، کیا جاتا ہے، اور اس کی نفی کی جاتی ہے۔ جی گروپ کے تمام حضرات سے میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ پوسٹ بھیج رہا ہوں۔ معاویہ صاحب اگرچہ اسے قبول نہیں کریں گے۔ یہ کتاب ہے اظہار الحق، جس کے مؤلف ہیں الامام العلامہ شیخ رحمۃ اللہ بن خلیل الرحمن العثمانی الکیرانوی۔ یہ خود ہندوستان کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے اظہار الحق، جس میں ان کا مکمل یہ اعتراف ہے کہ جو شیعہ حضرات کے نزدیک وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْهُ تحقیقاً، جہاں سے دوسری اسکین میں جو ریڈ لائن میں انڈر کیا گیا ہے اس میں یہ ہے، وہ خود سنی عالم دین ہے، ان کا اس بات کا اعتراف ہے کہ جمہور علماء اہل تشیع قرآن کے اوپر مکمل یقین رکھتے ہیں۔ عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وَأَمَّا الْجَوَابُ عَنْهُ تحقیقاً۔ جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں شیعہ حضرات جو تحریف کے قائل ہیں، تحقیقی طور پہ وہ جواب دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ فَلِأَنَّ الْقُرْآنَ الْمَجِيدَ عِنْدَ جمہور علماء التشیعیہ الامامیہ الاثنا عشریہ، بے شک قرآن مجید علماء شیعہ کے جو امامیہ ہیں، اثنا عشری ہیں، ان کے نزدیک قرآن محفوظ عن التغییر والتبدیل، محفوظ، وہ ہر طرح کی تبدیل اور تغییر سے محفوظ ہے۔ ومن قال منہم بوقوع النقصان فیہ، اور جو حضرات شیعوں میں سے اس میں کمی کے قائل ہیں، فقولہ مردود غیر مقبول عندہم، ان کا قول اہل تشیع کے جمہور علماء کے نزدیک مردود ہے، غیر مقبول ہے، اسے علماء جمہور اہل تشیع نے قبول نہیں کیا ہے، جمہور علماء اہل تشیع نے قبول نہیں کیا۔ یہ ثبوت ہے ہمارے عقیدے کے اوپر جس کا اعتراف خود ایک سنی عالم دین نے کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور ناظرین، آپ نے جواب پڑھے جو امام علی صاحب نے یہ ثابت کرنے کے لیے بھیجے کہ ہم اس قرآن کو مانتے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ ان کا تفصیلی رد کروں گا۔ اس سے پہلے میں ایک حوالہ آپ کو بھیجوں کہ ان کے مذہب میں کیا ہے۔ یہ میں نے اصول کافی سے حوالہ بھیجا ہے، باب الکتمان سے، بات واضح ہے، ترجمہ بھی اس ساتھ ہے کہ اے سلیمان، تم اس دن پر ہو کہ جس نے چھپایا خدا نے اسے عزت دی، اور جس نے ظاہر کیا اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ تو یہ شیعہ مذہب جو ہے، یہ شیعہ اس دن پر ہیں
جو اس دین کو ظاہر کرے گا تو اللہ اس کو بقول ان شیعوں کے ذلیل کرے گا، اور جو اپنے دین کو چھپائے گا، جو شیعہ اپنے دین کو چھپائے گا تو بقول ان کے امام کے اللہ ان کو عزت دے گا۔ تو اب مجھے بتائیں کہ اگر یہ شیعہ اپنا دین ظاہر کریں کہ واقعی یہ قرآن کی تحریف کے قائل ہیں تو مجھے بتائیں کہ ذلیل ہوں گے نہیں ہوں گے؟ بالکل ذلیل ہوں گے۔ اس لیے ان کے امام نے ان کو بتایا ہے کہ اگر تمہیں ذلیل نہیں ہونا، عزت والا ہونا ہے تو ایسی بات اپنا دین ظاہر نہ کرو۔ تو یہ اپنا دین چھپا رہے ہیں اسی لیے تاکہ عزت ملے ہمیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں جنہوں نے ان کا دین کھول کے ظاہر کر دیا ہے، بھلے کتنا چھپائیں گے لیکن کھول کے ظاہر کر دیا ہے۔ تو یہ اپنا دین چھپا رہے ہیں اپنے امام کے فرمان کے مطابق تاکہ ذلت سے بچ جائیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الفاظ میرے نہیں، یہ ان کے امام کے الفاظ ہیں، میں صرف دہرانے والا ہوں۔ اب آپ یہ بات ذہن میں رکھ کے اب ان شیعوں کی باتیں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے کہ ان کی کیا حقیقت ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ ان کا دعویٰ دیکھیں اور ان کے پیش کردہ حوالے دیکھیں۔ ان کا دعویٰ کیا تھا کہ چند علماء ہمارے تحریف کے قائل ہیں، آپ نے سمجھ نوٹ کیا تھا نا۔ اب یہ حوالے پیش کر رہے ہیں، یہ ان کے دعویٰ کے مطابق، جواب دعویٰ کے مطابق ہیں، آپ خود دیکھیں۔ یہ جو حوالے پیش کر رہے ہیں بقول ان کے ہمارا اجماع ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، لیکن ان کا جواب دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے چند علماء تحریف کے قائل ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جو جھوٹے کون ہیں؟ یہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ چند علماء تحریف کے قائل ہیں، یا ان کے وہ علماء جھوٹے ہیں جو اجماع کا دعویٰ کر رہے ہیں؟ تو اب مجھے بتائیں کہ جھوٹا ان میں سے کون ہے؟ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہمارے بعض علماء تحریف کے قائل ہیں، اور حوالے پیش کر رہے ہیں اس میں یہ ثابت کر رہے ہیں کہ اجماع ہے تحریف پہ نہ ہونے پہ اجماع ہے۔ مجھے بتائیں کہ جھوٹ کون سا ہے؟ اگر اجماع ہے تو یہ جھوٹ ہیں، اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ چند علماء قائل ہیں تو پھر اجماع والا جھوٹ ہے۔ تو ان کا جواب دعویٰ اور ان کے حوالے آپس میں میچ نہیں کر رہے ہیں۔ اور میرے معزز سامعین، آپ نے دیکھا انہوں نے چند حوالے نقل کیے شیخ صدوق سے، شیخ مفید سے، شریف مرتضیٰ سے، جن کا میں پہلے ہی جواب دے چکا تھا، اور جو بھی انہوں نے کال بھیجے ہیں شیعہ علماء کے، میں پہلے ہی جواب دے چکا تھا۔ اصولی جواب میں نے خود شیعہ انوار نعمانیہ کی مصنف دے چکا تھا کہ انہوں نے بطور تکیہ کے یہ سب کیا ہے، لان تان سے بچنے کے لیے ان شیعہ مصنفین نے یہ کام کیا ہے۔ حالانکہ ان شیعہ مصنفین نے اپنے کتابوں میں تحریف کی روایات بھر دی ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کے لان تان سے بچنے کے لیے چند مصلحتیں تھیں، ان سے بچنے کے لیے انہوں نے تحریف کا انکار کیا۔ میں نے خود شیعہ مجتہد سے حوالہ دیا تھا، جن کا جواب انہوں نے دیا نہیں اور اپنے حوالے بھیجنا شروع کر دیے۔ اب میں حوالہ بھیجتا ہوں، آپ پڑھیں کہ وہ شیعہ کیا کہتا ہے، آپ خود اپنی آنکھوں سے پڑھیں۔ دوستو، یہ انوار نعمانیہ ہے جو اس نے نعمت اللہ الجزائری نے، جو ان کے بڑے شیخ محدث ہیں، انہوں نے یہ صفحہ 265 پہ لکھا ہے کہ قد خالف فی المرتضیٰ و صدوق و شیخ طبرسی، اور لکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے، اس مصحف یعنی موجودہ قرآن کی تحریف کا انکار کیا ہے۔ پھر آگے انہوں نے بات لکھی ہے، پھر آگے صفحہ 266 پہ انہوں نے لکھا ہے، جواب دیا ہے، وَالظَّاهِرُ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ إِنَّمَا صَدَرَ مِنْهُمْ لِأَجَلِ مَصَالِحٍ كَثِيرَةٍ، کہ ظاہر بات یہ ہے کہ ان علماء سے یہ قول صادر جو ہوا ہے یہ بہت ساری مصلحتوں کی وجہ سے ہوا ہے۔ منہا صد باب الطعن علیہا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ اپنے اوپر لان تان کا دروازہ بند کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا ہے، تکیہ کیا ہے اپنے اوپر لان تان کا دروازہ بند کرنے کے لیے۔ وہ جو میں آپ کو بتایا تھا نا کہ ان کے امام نے کیا فرمایا تھا کہ اے سلیمان تم اس دین پر ہو جس نے اس کو ظاہر کیا تو وہ ذلیل ہو جائے گا۔ تو یہ ذلت سے بچنے کے لیے ان کے مولویوں نے یہ تحریف قرآن کا انکار کیا، اور یہ خود ان کا مجتہد مان رہا ہے کہ یہ انہوں نے چند مصلحت کی وجہ سے کیا ہے۔ اور آگے کیا کہتے ہیں وہ پڑھ کے سناتا ہوں میں آپ کو، بہت جو ہے وہ بہترین جواب دیا ہے، خود شیعہ نے اپنے مولوی کا رد کیا ہے، وہ ذرا سنیے گا آگے آڈیو میں۔ یہ آگے کہہ رہا ہے کہ وسیات الجواب عن هذا كيف وهؤلاء الاعلام رووا في مؤلفاتهم اخبارا كثيرة تشتمل على وقوع تلك الامور في القرآن، کہہ رہا ہے کہ عنقریب جواب میں اس کا دوں گا کہ انہوں نے کیوں ایسا کیا، لیکن یہاں مختصراً یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے، ان علماء نے جن کا نام اس نے لیا ہے، اس نے خود اپنی کتابوں میں بہت ساری ایسی روایت نقل کی ہیں جو تحریف قرآن کو واضح کرتی ہے۔
وَأَنَّ الْآيَةَ هَكَذَا أُنزِلَتْ ثُمَّ غُيِّرَتْ إِلَى هَذَا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی آیت نقل کی ہیں انہوں نے کہ یہ قرآن کی آیت ایسے تھی، اس طرح نازل ہوئی تھی، لیکن اب اس طرح نہیں ہے، اس طرح ہو گئی ہے۔ تو یہ خود شیعہ مجتہد کہہ رہا ہے کہ ہمارے علماء نے چند مسئلے کی وجہ سے لعن طعن سے بچنے کے لیے، ذلت سے بچنے کے لیے یہ بہانہ گھڑا ہے کہ ہم تحریف کے قائل نہیں ہیں، ہم تو مانتے ہیں اس قرآن کو۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ خود انہی مجتہدین نے جنہوں نے انکار کیا ہے تحریف کا، اپنی کتابوں میں بھر دی ہیں ساری باتیں تحریف قرآن کی، ٹھیک ہے نا۔ اور اب میں تفسیر صافی پیش کرنے جا رہا ہوں کہ ان کے مشائخ کا کیا عقیدہ ہے اور وہ کیا کہتے ہیں۔ آگے ذرا دل تھام کے بیٹھے ہیں سارے شیعہ حضرات کہ ان کی کتابوں سے کیا ثابت ہونے جا رہا ہے۔ دوستو یہ تفسیر صافی ہے، اس کا چھٹا مقدمہ ہے، اس میں یہ لکھتا ہے کہ وَأَمَّا اعتقاد مشائخنا فی ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ مِنْ سِكَّةِ الْإِسْلام محمد بن یعقوب الکلینی تابصرہ انہ کان یعتقد تعریف والنقصان فی القرآن لأنہ کان روا روایاتا فی هذا المعنی فی کتابی وغیرہ وغیرہ۔ کہہ رہا ہے کہ ہمارے مشائخ کا اعتقاد یہ ہے، کن کا؟ مشائخ کا، ہمارے بڑے بڑے علماء کا عقیدہ کیا ہے کہ اس قرآن میں تحریف ہوئی ہے، جس طرح نقصان ہوا اس میں تحریف ہوئی ہے اور کمی ہوئی ہے اس قرآن میں، ٹھیک ہے۔ جیسا کہ ہمارے محمد بن یعقوب کلینی جو کافی کے مصنف ہیں وہ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آگے دیکھتے ہیں کہ علی بن ابراہیم قمی تفسیر قمی میں اس نے بھر دی ہے روایت تحریف قرآن کی، اور اس مسئلے میں بہت غلو تھا، وہ تحریف کے بالکل قائل تھے، اپنی تحریف تفسیر قمی بھر دیے تحریف کی روایت سے، اور اس مسئلے میں بہت غلو تھا اس کا، علی بن ابراہیم قمی کا۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ ہمارے احجاج طبرسی والے نے بھی احجاج طبرسی میں ایسی روایت نقل کی ہیں، اور مجموع البیان والے نے بھی اس طرح کی روایت نقل کی ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مشائخ کا عقیدہ نہیں ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مشائخ کا یہ عقیدہ ہے۔ اب مجھے بتائیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے؟ ایک تکیہ کر رہا ہے، دین چھپا رہا ہے، اور ایک واضح کر رہا ہے۔ اور یہ جو اس کے میں نے بھیجا ہے اسی تفسیر صافی سے ہے، اس میں کہہ رہا ہے اقول، یعنی یہ مصنف صافی کا یہ خود کہہ رہا ہے کہ المستفاد من جمیع حاضر الاخبار وغیرہ من الروایات من طریق اہل البیت علیہم السلام، کہ ان ساری روایت سے جو نقل کی ہیں اس نے تحریف قرآن کی، اس صافی والے نے، پھر کہہ رہا ہے کہ اس روایت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ یہ جو روایت ہیں جو اہل بیت سے ثابت ہیں، ان القرآن الذی بین اظہرنا لیس بتمامہ کما انزل اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے یہ مکمل نہیں ہے جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل فرمایا تھا، بل منہم ما ہوا خلاف ما انزل اللہ ومنہم ما ہوا مغیر وغیرہ آگے عبارت ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے نازل نہیں کی تھی، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو بدلی گئی ہیں، تبدیل کی گئی ہیں، اس میں نام تھا علی کا وہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ دیکھیں یہ کیا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت سے کیا ثابت ہے، اہل بیت سے یہ بات ثابت ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم ٹھکرا دیں گے، قرآن کے خلاف ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ ان کے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ اہل بیت کی روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اب میرے بتائیں یہ اہل بیت کا مسلک بتا رہے ہیں ان کے علماء، اور یہ ٹھکرا رہے ہیں، اب مجھے بتائیں کہ کن کی بات مانیں ہم؟ تو آپ نے دیکھ لیا کہ ان کے علماء کیا فرماتے ہیں، یہ تو مختصراً حوالے تھے، ورنہ میرے پاس اور بھی حوالے ہیں۔ تو بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا اجماع ہے اس مسئلے پر، لیکن خود یہ جواب دعوت میں کیا کہہ چکے ہیں کہ نہیں، چند شیعہ علماء اس بات کے قائل ہیں اور یہ اس طرف اجماع کہہ رہے ہیں۔ اب انہوں نے خود اپنے اجماع کو توڑا، اور میں نے یہ کہا تھا کہ اجماع وہ معتبر ہوگا جو آپ کے ائمہ کے اقوالات کے مطابق ہوگا، کیونکہ آپ کا نظریہ ہے کہ ائمہ معصومین ہی کی بات معتبر ہوگی۔ تو جو شیعہ کے علماء کے اقوالات آپ کے مذہب کے، آپ کے اصول کے مطابق ہوں گے وہی مانے جائیں گے۔ یہ تقیہ کرنے والے، اپنے دین کو چھپانے والے شیعوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور بات تو واضح ہے، آپ اپنے امام کے فرمان پر عمل کر رہے ہیں کہ اپنے دین کو چھپاؤ ورنہ گلی ہو جاؤ گے، اس لیے انہوں نے کیا ہے۔ اب آتے ہیں کتب اہل سنت کی طرف جو آپ نے شیخ رحمۃ اللہ کرانی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کیا ہے، اب اس کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کے سامنے اصول پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ جو علماء دیوبند کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی یہ بخاری کی شرح ہے جو ان کی املا ہے، ان کے شاگرد نے جمع کی ہے حضرت کے درس سے۔ تو یہ فیض الباری ہے، اس کا جلد نمبر اول ہے اور صفحہ نمبر 195 ہے، کتاب الایمان۔ اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے جو اصول کا درجہ رکھتی ہے اور حقیقت بھی ہے۔ نیچے والی عبارت دیکھیں، ثم انہم اختلفوا فی اکفار الروافض،
کہ علماء کا شیعوں کو کافر کہنے میں کیا ہے اختلاف ہے. ولم یکفرہم ابن عابدین رضی اللہ عنہ، ابن عابدین جو علماء شامی ہیں انہوں نے تکفیر نہیں کی. واکفرہم الشاہ عبد العزیز رحمہ اللہ تعالی، اور شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ نے ان کی تکفیر کی ہے. پھر آگے وضاحت کرتے ہیں کہ کیوں شیعوں کی تکفیر نہیں کی گئی. کہتے ہیں کہ وقال، یعنی علامہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ ان من لم یکفرہم لم یدر عقائدہم، کہ جنہوں نے شیعوں کو کافر نہیں کہا ان کی اصل وجہ کیا تھی کہ ان تک شیعوں کے عقائد نہیں پہنچے، وہ عقائد نہیں جانتے تھے شیعوں کے، اس لیے تکفیر نہیں کی. تو جو یہ حوالے پیش کر رہے ہیں علامہ کیرانوی کے، یا چند شیعہ اور بھی چند حوالے پیش کرتے ہیں اہل سنت علماء کے کہ شیعہ تحریف نکال نہیں ہے، ان کا اصولی جواب یہی ہے کہ ان کو شیعہ کتب کا، ان کی نظریات کا پتہ نہیں تھا کہ ان کے نزدیک یہ روایت متواتر ہیں، ان کے مشائخ کا عقیدہ وغیرہ وغیرہ جو علماء نے جنہوں نے پڑھی ہیں ان کے سامنے بات ظاہر ہوئی ہے. ورنہ میں ڈھیروں سنی علماء کے حوالے پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے شیعہ کے تحریف قرآن کا قائل ہونا ثابت کیا ہے اور کتابیں لکھی ہیں. اگر اس پہ آنا چاہتے ہیں کہ اہل سنت اس بات کے قائل ہیں یا نہیں ہیں علماء، تو میں ڈھیر حوالے پیش کر دوں گا. تو میں کتب اہل سنت سے ڈھیروں حوالے پیش کر دوں گا کہ انہوں نے شیعہ کو تحریف قرآن کا قائل کہا ہے، اور وہ علماء جنہوں نے شیعہ کتب کی تحقیق کی ہے. ظاہر بات ہے ہمارے علماء مدرس ہوتے ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ شیعہ کتابیں لے کے پڑھیں، اور شیعہ کتابیں بھی الگ ہوتی ہیں. ایک تو ملنے کا مسئلہ ہوتا ہے، جو ہم خاص کام کر رہے ہیں شیعہ پہ وہ بھی بہت مشکلات سے کتاب لیتے ہیں. ایران میں کتاب چھپاتے ہیں، یا پاکستان میں کتابیں چھپاتے ہیں، یہ کتابیں دیتے ہی نہیں ہیں. تو ہم کتنی مشکلات سے کتاب لیتے ہیں یہ ہمیں پتا ہے. جو عام علماء جن کا کام مدارس میں ہے پڑھانا، بخاری مسلم پڑھانا، وہ کہاں دھیان دیں گے شیعہ کتابوں کی طرف؟ ایک تو مہنگی اتنی ہوتی ہے، کون لے گا؟ دوسرا یہ تو ملتی بھی نہیں ہے. تو یہ علماء بیچارے، جو مدرسین بیچارے، یہ اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں مدرسے میں، ان کو کیا پتا کہ شیعہ مذہب کی کتابیں لیں اور ان کو پڑھیں. بہرحال تو جنہوں نے تحقیق کی ہے ان کے سامنے یہ بات واضح ہوئی ہے کہ شیعہ تحریف قرآن کے قائل ہیں، اور انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، مناظرے کیے ہیں. اس کا تو کوئی بھی شیعہ انکار نہیں کر سکتا. الحمدللہ جن علماء نے تحقیق کی ہے انہوں نے شیعہ کو تحریف قرآن کا قائل ہی کہا ہے. تو اس پہ اگر بات ہوگی تو انشاءاللہ میں حوالوں کی لائن لگا دوں گا کہ کن کن علماء نے ان کو تحریف کا قائل کہا ہے. بہرحال مختصراً یہ میرا جواب تھا. اب اگر جواب دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں آپ.